محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے کئی جگہ پر کہا، یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ محمد نے 11 شادی کیوں کی جی؟ آپ لوگ شاید اب سے پہلے کئی پروگرام میں تذکرہ ہوا، یوٹیوب میں موجود ہے یہ ساری باتیں، لیکن یہاں پر بھی بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، بکواس ہے۔ 11 شادی کی اعتراض، اور جنہوں نے 305 شادی کی، 305 راجہ بھوپندر سنگھ کہاں کا؟ یہ آپ کے پٹیالہ کے راجہ بھوپندر سنگھ 305 شادی کی، عورتوں کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کیے جی؟ ان پر اعتراض کرو۔ وہ چھوڑو شری کرشن جی 1623 بیویاں، ان پر کیوں نہیں اعتراض کیا جی؟ ان پہ کرو۔ شری رام چندر جی کے ابا، ان کی امی شری رام چندر جی کی کتنی امی تھی؟ 3 امی تھی۔ ایک کا نام کوشلیہ، ریئل امی، حقیقی امی کوشلیہ، سمترا، کئی ان پر بھی اعتراض کرو پھر تو۔ وہ چھوڑو، ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے ابھی میزورم کے اندر میں، 94 بیوی تھی جب وہ مرا، 94 بیوی تھی، وائف تھی اس کی جس وقت اس کی موت ہوئی۔ ان پر بھی اعتراض کرو، ان پہ نہیں کریں گے اعتراض۔ وہ چھوڑیے، راجہ چتر کیتو پر کرو اعتراض۔ راجہ چتر کیتو پہ کتنی بیوی؟ تھک جاؤ گے۔ 1 کروڑ بیوی، 1 کروڑ بیوی تھی راجہ چتر کیتو کی۔ اٹھائیے، پران میں تذکرہ ہے راجہ چتر کیتو کا، پران میں کسی اتہاسک رامائن مہا بھارت میں نہیں، پران میں، ویدوں کے بعد پران کی باری آتی۔ اس پران میں راجہ چتر کیتو کی 1 کروڑ بیوی، بچے نہیں ہوتے تھے، بچے ہوتے نہیں تھے۔ تب جا کر وہاں پر پرمیشور، رنگناتھ پرمیشور آئے، دیو آئے۔ ان کے بعد ان کو کہا کہ پرماتمے، ہم کو کوئی سنتان نہیں ہوتا، ہم بھارت کی آبادی بڑھانا چاہتے، بچے ہوں گے تو آبادی بڑھے گی۔ تو کہا تو کتنی بیوی تمہاری؟ 1 ہے کہ دوسری شادی کر لو؟ انہوں نے کہا کہ سر 1 2 تو دور کی بات، یہ لسٹ لیجئے۔ جب انہوں نے لسٹ کیا، دیکھا 1 کروڑ تمہاری بیوی ہے۔ کہا کہ یہ تمہاری جنریشن ہے، یہ تمہاری عوام جنتا کا پرجا کا نام ہے کہ تمہاری بیوی ہے؟ کہا کہ ہماری بیوی 1 کروڑ بیوی۔ تب انہوں نے کہا کہ اچھا، تم کو سنتان نہیں ہوتا، تمہاری بڑی بیوی جو ہے اس کو لے کر آؤ، سب سے پہلی بیوی جو ہے لے کر آئے۔ پوجا ہون کچھ ہوا، تب جا کر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ محمد رسول اللہ کی 11 شادی ہوئی تو ان پر اعتراض، راجہ چتر کیتو کی 1 کروڑ ہوئی تو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی، کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے والی یہ دوہری پالیسی۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا کوئی حصہ دیکھ لیا جائے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر، چاہے تجارت کی زندگی دیکھنا ہو، محمد نے تجارت کیسے کی، تو آپ علیہ السلام کے سامنے ابھی واقعہ رکھا گیا۔ محمد علیہ السلام نے ملک شام کا تجارت کیا، آپ نے وہاں پر گئے، سفر کیا، آپ نے تجارت کی، ڈبل منافع کیا۔ اگر کسی انسان کو اگر بادشاہت آ جائے، کوئی مکھیا بن جائے، MLA بن جائے، تو عوام کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ تو محمد الرسول اللہ کی فتح مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پاور آنے کے بعد اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی عدالت میں بیٹھا ہے تو ان کو انصاف کیسے کرنا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے۔ محمد الرسول اللہ نے اصحاب بدریین، جنگ بدر میں اسیران بدر کے ساتھ کیسا انصاف کیا، پوری دنیا اگر نہ جانے تو جاننا چاہیے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی مجرم ہم لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ہم اپنی سیرت کو بیان نہیں کرتے، ہم اپنی اتہاس کو بیان نہیں کرتے، ہم اپنے بیتے ہوئے واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ جب اسیران بدر کے میدان میں صحابہ کرام نے محنت اور مشقت کے ساتھ کفار مکہ کو واصل جہنم کیا، وہاں پر جو نبی پاک علیہ السلام کے اگینسٹ میں تھے کون لوگ تھے؟ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ لوگ بھی تھے، لیکن قیدی بن کر کے آ گئے مدینہ المنورہ میں۔ جب مقید کر لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ایک روز سوتے نہیں ہیں، ادھر سے ادھر تڑپتے ہیں، بے چین
چینی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں سوتے ہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کہ تم کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عباس کی آواز ہے۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا پتہ ہے عباس کون ہے؟ عباس ہمارا چچا ہے، عباس میرا چچا ہے، جس کے چچے کے ہاتھ میں بیڑیاں ہو اور وہ درد سے کرا رہے ہوں۔ ہمارے ابا کے بھائی ہمارے چچا ہیں، ہم ان کے خون سے ہیں، بتاؤ ہم کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے چچا ہیں اور آپ ہمارے ہم سب کے آقا ہیں، آپ ایسا کیجئے ان کو چھوڑ دیجئے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا، میں ظلم نا انصافی کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے چچا ہو یا میرے اپنے کوئی بھی ہو یا میرے ابا بھی ہوتے اگر اس جگہ پر تو میں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا۔ میں کیونکہ میرے نزدیک عندی لا فضل لعربی علی العجمی، میرے نزدیک کسی کی فضیلت کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، میرے نزدیک اگر کسی کی فضیلت ہے میرے نزدیک سب کے سب برابر ہے۔ اللہ سب کو سمان پیدا کیا۔ میرے چچا ہیں لیکن مجرم ہیں، مشرک ہیں، ابھی تک مشرک ہیں، لیکن کافروں کے طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، مقید کر لیے گئے۔ جو اور کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہی سزا ان کو بھی دی جائے گی۔ جب یہ مسئلہ طے ہوا کہ اب کیسے ان صحابہ ان اسیران بدر کو ان قیدیوں کو چھوڑا جائے، تو وہاں پر طے کیا گیا کہ 4000 دینار و درہم لیے جائے۔ سب سے 4000 دینار درہم لیے گئے فدیے کے طور پر، سزا کے طور پر کہ اب ان کو چھوڑا کر لے کر جاؤ۔ جب حضرت عباس کی باری آئی تو صحابہ نے کہا تو یہ تو آپ کے چچا ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، لیکن میرے بھائیو محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ 4000 سے ادھک دیا گیا، تب حضرت عباس چھوڑے گئے۔ جب باری آتی ہے حضرت ابوالعاص کی، کون حضرت ابوالعاص؟ آپ کی بیٹی، ان کے نکاح میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد، ہمارا داماد ہوتا، ابھی ہم منسٹر ہوتے، اگر وہ کسی بیٹی کی ریپ کر دیتا تو پوری دنیا کی پراپرٹی لٹا کر ہم عدالت کے اس جج کو خرید لیتے کہ تم میرے اس بیٹے کو، میرے اس داماد کو تم سزا مت سنانا۔ ہم منتری ہوتے تو کسان کو کچل دیں گے، بیٹے کو 5 دن تک پولیس ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ایسا نہیں ہے نظام۔ اسلام کے دامن میں آؤ، نبی کا داماد ہو کہ نبی کا چچا ہو کہ نبی کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، محمد رسول اللہ کے دربار میں سب کے سب عدالت کا فیصلہ یہاں پر مساوات کا ہوتا ہے، برابری کا ہوتا ہے، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جاتی۔ آج ہوم منسٹر صاحب کا بیٹا CC کا چیئرمین بن گیا ہے، کرکٹ فیلڈ کا بڑا آرگنائزیشن کا جنرل ڈائریکٹر بن گیا ہے، کیوں؟ وہ ہوم منسٹر کا بیٹا ہے، یہ CM کا بیٹا ہے تو پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ یہ جج صاحب کا بیٹا ہے تو اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ فلاں پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، یہ بیٹی کی عزت کو لوٹ لے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگتی۔ اگر ان تمام بیماریوں کو ختم کرنا ہے تو اسلام کے پلیٹ فارم پر محمد رسول اللہ کا داماد ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئے ہے، لیکن نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تب جا کر کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو فدیہ دینا پڑے گا۔ خبر بھجواتے ہیں مکہ، اپنی وائف کو، اہلیہ کو، اللہ کے نبی کی بیٹی کو، ڈاٹر آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہار بھیج کر دیتی ہے اور حضرت ابوالعاص وہ ہار لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لیجئے فدیہ۔ وہ ہار دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، چونکہ وہ ہار اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بتائیے دنیا والوں، ہے کوئی ایسا عدالت قائم کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا انصاف قائم کرنے والا؟ قیامت آ جائے تم ایسا عادل بادشاہ نہیں پیش کر سکتے۔ اگر ایسا کوئی عادل بادشاہ ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جنہوں نے اپنوں کو بھی فدیہ لے کر چھوڑا، ایسے فری میں نہیں چھوڑ دیا کہ نہیں یہ میرے داماد ہے تو جاؤ جی، نہیں یہ ہمارے چچا ہیں تو جاؤ جی، باقی اور دوسرے مشرکین کفار مکہ سے فدیہ لیتے نہیں۔ اگر آج کا ایسا ہوتا، راجیہ سبھا کا ٹکٹ لے کر جناب مسجد کے اوپر الٹے سیدھے فیصلے ہو جاتے۔ اگر ایسی بات ہوتی
بڑے گھوٹالے کرتے، اب فلاں پارٹی میں جاتے تو سارے کیس ختم ہو جاتا ہے، گنگا میں اسنان کر کے آ جاتے، پاک پوتر ہو کر کے آ جاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں قبیلہ قریش کی ایک عورت کا چوری کا معاملہ پہنچا، اسی لیے کہا گیا ہے نا محمد کو نراشنسا مہا پریہ مسیح۔ لوگ کیوں قائل تھے، ان کے کیوں دیوانے تھے محمد رسول اللہ کے؟ چونکہ ان کے دربار میں زندگی کے ہر گوشے پر صحیح ڈھنگ کا فیصلہ ہوتا تھا، عدالت کا، مساوات کا۔ اور اللہ کے نبی ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی سٹرکٹ ہیں، ہارڈ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے تو غلاموں کو لے کر جاتے تھے، غریبوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مکھیا جی ہوگا، اگر آج کوئی بڑا پیسہ والا ہوگا تو اس سے دوستی کریں گے، ان کے یہاں کی دعوت ملے گی تو فوراً جائیں گے، اگر کوئی غریب دعوت کریں گے تو نہیں جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ محمد علیہ السلام اگر ادنا کوئی غریب آدمی، کمزور صحابی بھی اگر دعوت کرتے تو محمد رسول اللہ خوشی ہو کر خوشی بخوشی اس کو قبول فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ ہنستے بیٹھتے تھے۔ آج میں منتری بن جاؤں تو آپ صبح سے شام تک نمبر لگا لگا کر تھک جاؤ گے کہ ذرا منتری صاحب سے ملنا ہے تو 5 دن بیت جائے گا، آپ کو ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ لیکن ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ کوئی بھی دیہاتی، یہ تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ کہیں باہر سے 2 دن 3 دن کا سفر کر کے آیا ہو اور محمد رسول اللہ کے موجود رہتے ہوئے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ کلکتہ چلے جائیے آپ، کلکتہ میں کسی منسٹر سے ملنا ہو تو آپ کو کم سے کم 1 ہفتے کا سمے تو مل ہی جائے، لگے گا۔ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، عام سامان انسان ویکتی کی طرح زندگی گزارتے تھے، بیٹھے ہوئے صحابہ کے بیچ میں، کوئی بھی آئے کسی بھی وقت آئے ملاقات کر سکتا۔ آپ علیہ السلام سمپل کھانا پسند کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو ہنس کر، پیشانی میں خند پیشانی، ہنس کر سلام کرنا، جواب دینا۔ آج تو سلام کا جواب دینا پاپ سمجھا جاتا۔ کچھ برادری تو ایسے ہیں کہتے کہ نہیں سلام کا جواب دو گے تو جناب تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ سلام کو عام کریں، افشوا السلام بینکم اولا ادلکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ جی ضرور بتائیں۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، ادھر سے جاؤ مل جائیں السلام علیکم، ادھر سے مل جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے مل جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محبت بڑھے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، آج کی، میں مالدہ سے گاڑی لے کے آ رہا تھا، میری گاڑی سائڈ سے ادھر سے ایک اسکارپیو والا اچانک ایسے بیک ٹرن کیا، میری گاڑی کے اس دروازے پہ جو لگا وہ پورا اتنا سا پورا اس کو توڑ دیا۔ بہت غصہ آیا مجھے۔ ہم گاڑی میں اتنا بڑا ڈنڈا رکھتے، ہمارا ہاتھ اس تک چلا گیا ہم کہ باہر نکل کے وہ رانگ سائڈ آ کے پہلے تو اس کو توڑیں گے، اس کی گاڑی کے شیشے کو توڑیں گے، اس کے بعد سامنے پولیس اس کو بلا کے لے کے آئے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، بہت غصہ آیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی وہ گاڑی صحیح کر کے میرے سامنے آیا تو سب سے پہلے پتہ ہے کیا، سب سے پہلے کیا بولتا؟ السلام علیکم حضرت۔ ڈرائیور یہ بولتا، جیسے ہی اس نے بولا السلام علیکم حضرت، السلام علیکم شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے یہ بولا ہم نے اس کے گاڑی پہ جو لگے ہوئے جو سائن تھے کچھ تھے، میں وہ دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا یہ مسلم ہے کہ ہندو ہے، دیکھتے تھا ہندو بیچارہ، نان مسلم تھا۔ بتائیے اس کو کیسے پتا کہ حضرت مولانا شیخ کی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا ہے، غصے میں ہے پورے، اب کیسے کیا کرے؟ وہ کہیں سنا ہوگا، اسی طرح جلسے میں آیا ہوگا کہ غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، کسی دشمن کو اپنا بنانا ہے تو بھائی سلام کرتے رہیں آپ کنٹینیو، فوراً یہی کوئی کچھ بولنے سے پہلے تو میں نے جواب دیا۔ میں نے جواب دے کہ اب میں کیا کہوں اس کو؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ تم نے کیوں توڑا، کیوں ایسے؟ کہ ہم نے کہا کہ اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہو ذرا دیکھ کے چلانا چاہیے نا، توڑ دیا۔ اب یہی کہہ کر بولا ہاں غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں شیخ، معاف کر دیجئے، نکل لیں، دعا کی درخواست لیجئے۔ بھائی پورا نظام ہی بدل گیا۔ اخلاق دیکھیے کتنا، کیا طریقہ اپنایا انہوں نے۔ افشوا السلام بینکم،
अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। जिंदगी में इससे पहले कभी उससे मेरी मुलाकात नहीं। असर से कुछ देर बाद वहां से हम निकले, यही रास्ता भटक कर, तो उसके बाद जब उसने ऐसी हरकत की, लेकिन बताइए कितना अच्छा नबी का, कहते हैं ना, नबी का तरीक़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार व अफ़आल जो भी अपनाएगा वो दुनिया में तो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन अगर वहीं पर वो भिड़ जाता, हम भी भिड़ जाते, बहस होती, पुलिस सामने था, वो रॉन्ग साइड में आकर लेफ्ट साइड में लिया बिना इंडिकेट दिए हुए, हमारी गाड़ी को ठोका, 5-10 हज़ार रुपए का चूना लगता अलग से उसका, ऊपर से ठुकाई भी होती, 1-2 थप्पड़ भी पुलिस वाला मारता उसको। आपके बंगाल का सबसे बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पे ट्रैफिक का, इससे बेहतर निज़ाम पूरे भारत में कहीं नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आपके कलकत्ता में एक ड्राइवर गाड़ी ढंग से नहीं चला पाएगा बाहर का। आपके खुद बंगाल में ये निज़ाम इतना अच्छा है कि जहाँ पर रोड अंदर के तरफ मोहल्ले में निकलते हैं तो 2-2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। ऐसा निज़ाम आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा, आप कर्नाटका में चले जाइए वहाँ नहीं मिलेगा, केरला सबसे डेवलपमेंट स्टेट, वहाँ नहीं मिलेगा ये निज़ाम, आपके बंगाल में। इसलिए जब मैं भी कहीं जाता हूँ किसी शहर में तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के ट्रैफिक वालों को कलकत्ता के पुलिस आकर हाजिर करना चाहिए। ये 2-2 दिन में मार मार कर बंदर की तरह लाल कर देंगे, सिखा देंगे कि ट्रैफिक कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है। तो ये ऐसा निज़ाम, वो तो फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करता। लेकिन पूरा जो हमने सोचा, उसने सोचा कि गलती तो हमने की है, अब बचने का क्या तरीक़ा है। ये एरिया तो वैसे भी यहाँ पर कलमा पढ़ने वालों का है, यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो हम फंस जाएंगे। उसने सबसे बेहतर तरीक़ा निकाला, मुझे देखते ही कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गलती हो गई मौलाना, लो बात वहीं आ गई। तो ये चीज़ अगर हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को जो भी अपनाएगा मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। सलाम को आम करो। जो लोग नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, चिढ़ने दीजिए। आप सुन्नत को, अहादीस को, कुरान के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत अल्लाह ने दी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन शरीयत है, सबसे बेहतर इंसान के ऊपर नाजिल की गई, सबसे बेहतरीन जगह के ऊपर नाजिल की गई, और सबसे बेहतर इंसान उनके मसाहिबीन थे, उनके साहिबान थे। अबू बकर थे, सिद्दीक थे, अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, उस्मान थे, ज़ुन्नूरैन थे, अमीर मुआविया थे, और हज़रत साद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उबैदा इब्न जर्राह थे, ये लोग थे। मुसअब बिन उमैर थे, अबू हुरैरा थे, बिलाल हबशी थे। एक ऐसी टीम थी जिन्हें कहा गया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये लोग खाने पे कम ध्यान देते थे, तालीमात नबवी को कलेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हर पहलू को इन्होंने जज्ब किया और इन्होंने कवर किया उसको। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो मेरे भाइयों तभी हम कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हमारा दिशा ज़र्रा बराबर भी भटका, नौजवानों में फिर से आप लोगों से यही कहता हूँ, अगर आपको नॉलेज और जानकारी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के ताल्लुक से, तो कोई भी नबी के ऊपर अंगुश्त नुमाई करेगा तो आप 2 टोक लफ्ज़ों में उसको जवाब दे सकते हो। नबी की ज़िंदगी को उठाओ। अगर आपको तिजारत करना है, नबी की ज़िंदगी देखो। अगर आपको सियासत करना है तो नबी की ज़िंदगी देखो। अगर आपको बेहतर शौहर बनना है तो आप अलैहिस्सलाम, अगर आपकी बीवी उम्र दराज है तो खदीजतुल कुबरा के साथ मोहम्मद की ज़िंदगी देखो। अगर आपकी अहलिया कुमारी है, छोटे उम्र की है आपसे, तो अम्मा आयशा की ज़िंदगी उठाकर देखो। अगर आपकी अहलिया ऊंचे घराने से आई है, मिनिस्टर की बेटी है, आपसे
5% زیادہ مالداری میں ان کا نام ہے، آپ 15 ہو تو اگر وہ 20 ہے تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی بیوی غریب ہے، اگر آپ کی گھر کے اندر آپ کی اہلیہ غریب ہے تو حضرت جویریہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی عورت، آپ کے لیے بہت زیادہ کمزور ضعیف ہے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ 11 شادیاں اس لیے ہوئی تھی تاکہ یہ نظام بیلنس قائم ہو دنیا والوں کے لیے۔ اور اگر آپ مکھیا بنے، اگر آپ پردھان بنتے ہیں، اگر آپ MLA بنتے ہیں، اگر آپ منسٹر بنتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی فتح مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، محمد الرسول اللہ کی حنین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ صرف رحم دل نہیں تھے، آپ صرف ہنستے نہیں تھے کہ نہیں محمد صرف ہنستے تھے، خند پیشانی رہتے تھے، محمد الرسول اللہ کچھ جانتے نہیں تھے، نہیں، وہ بیک وقت ایک اچھے انسان، ایک اچھے صادق امین، ایک نبی، اور ضرورت پڑنے پر وہی نبی، کبھی کبھی اسد اللہ، کبھی کبھی حیدر کرار ان سے نکلتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے میدان میں جاتے تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کے تلواروں کے نیچے کوئی آ گیا تو وہ بچ نہیں سکتا ہے، لیکن آج تک محمد رسول اللہ نے اپنی تلوار سے کسی کفار کو، مشرکین کو، آج تک آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا، بچتے رہے، آپ نے ایک قطرہ خون تک اپنی ذاتی اعتبار سے کسی کا نہیں بہایا محمد رسول اللہ نے۔ آپ بزدل بھی نہیں تھے، آپ ہمت والے تھے، آپ پہلوان تھے، آپ طاقتور تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی، اپنی کثرت پر اتراتے تھے کہ بھائی ہم لوگ کلیا چک میں بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، یہاں پر کوئی پر نہیں مار پائے گا، کوئی مشرکین، کوئی جوڈائزم، کوئی یہودی کا کوئی ایجنٹ یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن کبھی کبھی غرور اور تکبر، عجب مطلب خود پسندی، نہیں آج تو ہم زیادہ ہیں، جب ہم 313 تھے تو ہم نے دھول چٹایا تھا، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں۔ حنین کے میدان میں صحابہ اس گمان میں، آپ 12,000، اتنی بڑی فوج آج تک نہیں ہوئی، گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے غزوہ حنین میں۔ جب وہاں پر رومن امپائر کے ذریعے سے جب وہاں کی فوجیں وہاں پر آئی، کرسچن فوجیں، تو یہ لوگ اس گمان میں تھے کہ تو آج تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، حنین کا میدان قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اس جنگ کے حالات کیسے ہوں گے اس چیز سے ناآشنا تھے، جا ہی رہے تھے کہ اچانک کفار اور مشرکین حملہ کرتے، چاروں طرف سے تیر چلتے، بھالے چلتے، تو صحابہ کرام تیار نہیں تھے، اس وقت ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، کوئی ادھر چھپ گئے، کوئی ادھر چھپ گئے، تنہا محمد رسول اللہ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ محمد بزدل نہیں، پارتھ نہیں تتوئی پدیتے ہردے دوربلیم شدرم ہردے دوربلیم، جیسے شری کرشن جی نے مہا بھارت کے میدان میں ارجن کو کہا تھا کہ تم بزدل مت بنو۔ یہ پیغام کہاں سے آیا تھا؟ یہ پیغام محمد رسول اللہ کی زندگی سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر داخل کی۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ، بزدل مت بنو، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، قبیلہ قریش میں ہمارا جنم ہوا، شمبل گرام گکیس براہ منیس گہاتمنا بھبن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی، عبداللہ کے ذریعے سومتی کے کوک سے میں شمبل گرام میں اوترت ہوا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں رسول ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اے رومن کے فوجوں، یہودیوں کے چیلوں، اگر تمہارے دل میں یہ گمان ہے کہ سارے صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں تو آج محمد ابن عبداللہ کا، محمد رسول اللہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ آؤ تمہارے تلوار میں طاقت ہے، آؤ میں تنہا کھڑا ہوں اس
اس خچر اور اس گھوڑی پر، اس گدھے پر سوار ہو کر گدھے کا سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر، میں آنا نبی، میں اپنی تلوار کے ساتھ تم سے مقابلے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اگر تیرے بازوؤں میں تیرے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ مقابلہ کرو مجھ سے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کسی رومن فوجوں کی کہ نبی کے سامنے آ کر مقابلہ کرتے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ اعلان، یہ آواز سننا تھا، جب آپ کی یہ للکار تھی، تو آپ علیہ السلام کی اس للکار کو دیکھ کر میرے ساتھیوں صحابہ کرام جو ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، سب کے سب جمع ہو گئے اور پھر وہ حملہ کیا ہے کہ رومن امپائر کے 30,000 ان کے فوجوں کو دھول چٹایا اور پھر حنین کے میدان کو جیت کر لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام بہادر بھی تھے۔ اگر آپ کو بہادری کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، غزوہ حنین کی۔